الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را۔ الہی انجائے امید بکشا، گلے از روزائے جاوید بنما۔ زباں تا ببت در دہاں جائے گی، ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ببت دل پذیر۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی۔ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ نغمہ کجا من کجا ساز و سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناکا بے زمام را۔ بعد از حمد و صلاۃ، معزز و محترم حاضرین و سامعین، دور اور نزدیک تو چل کے تشریف لانے والے احباب اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، اللہ کریم آپ سب احباب دا اس بابرکت لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر دے اندر جامع مسجد نور دے اس روحانی اجتماع دے اندر شریک ہونا قبول و منظور فرمائے۔ اسی تے اشتہار، بینرز اور کسی قسم دی ایڈورٹیزمنٹ ہی نہیں کر دے کہ ساڑھے کو اتنی جگہ اجتماع دی نہیں ہے، تو جتنے لوگ کام آؤں گے بہتر انتظام میں دعا ہو جائے گی اور وہ واپس تشریف لے جان گے، کیونکہ ساڑھے کو اتنا بڑا انتظام نہیں ہوتا۔ بہرحال تہاڈی محبت ہے کہ تسی سن سنا کے اپنی مائنڈ نال تشریف لے ہو۔ اللہ تہاڈا اجتماع آنا قبول فرمائے۔ آج دی رات کے اندر کوئی اتنا لمبا خطاب کرنے دا بھی میرا موڈ نہیں ہوتا، میں کوشش کرنا کہ زیادہ وقت اسی دعا دے اندر گزاریے۔ تو دعا دے اندر جتنے لوگ شریک ہوو گے، دعا خشوع اور خضوع حاصل کر سکو گے، تو اللہ کریم تہاڈا دعا بیٹھنا اور تہاڈی دعا کو مقبول فرما لین گے۔ دعا عبادت دی ایک قسم ہے، بلکہ مخل عبادت ہے۔ تو اس واسطے بھی اسی نہیں کہتے کہ پھر لوگ یہ نہ کہیں جی اسی تے بھی درو آئے ساتھے تقریر کو نہیں ہوئی، لیکن تسی آتے ہو دعا بھی عبادت ہے۔ اس کی کوشش ہی کرنے ہیں کہ اس رات میں پورے سال ایک سانو ایک مرتبہ موقع ملتا ہے بارگاہ خدا بندی دے اندر دعا کرن دا، بڑے ٹائم اور پیار نال، تو اس دے اندر تسی شریک ہونا۔ بہرحال تہاڈا اس جگہ تے بیٹھنا یہ ضائع نہیں جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دوستان دے نال بیٹھے سن، تو پھر دوستانہ ماحول وچ گلاں ہون لگ پیندیاں نے۔ گلاں ہوئیاں کی پسند ہے تانوں ساریاں دی۔
تو ایک دوست حضرت عمر فاروق دے کہن لگے کہ میرا دل کردا ہے میرے کول احد پہاڑ جنہ سونا ہوئے تے میں اللہ دی راہ تے خرچ کراں. اچھی خواہش ہے، اچھی خواہش ہے. دوسرے کہنے لگے میرا دل کردا ہے میرے کول بے شمار لونڈیاں تے غلام ہون، میں اللہ دی رضا واسطے انہاں نوں آزاد کراں، میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے. فرمایا بھی اچھی خواہش ہے. پھر ایک دوست بولے انہوں نے کی تھی کہ میری خواہش ہے میں اللہ دی راہ تے جہاد کراں، شہید ہو جاواں تے بے حساب جنت حاصل کراں. سارے دوست اپنی اپنی خواہشات بیان کرتے رہے. حضرت عمر فاروق تو پوچھا گیا جی تہاڈا کی دل کردا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب فرماندے میرا دل کردا ہے کمرہ ہوئے تے اندے وچ اللہ دے بندے بیٹھے ہون، جڑے اللہ دے پیارے نے او بیٹھے ہون، میں انہاں دے کول بیٹھا رہواں، یہی میرے واسطے سعادت ہے. اے کمرہ اللہ دے بندے بلال، صہیب، سلمان جیسے بندیاں نال بھریا ہوئے. اس طور پہ اچھے لوگ ہیں نا، انہوں نے نام لیا کہ اچھے لوگ بیٹھے ہو کمرے چ اور میں انہاں بندیاں دے کول بیٹھا رہواں. اللہ دے بندیاں دے کول بہنا، انہاں دی صحبت بیٹھ جانا، اے اتنی بڑی سعادت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اس نو ساریاں خواہشات فوقیت دیتی. حالانکہ آپ خود بھی اللہ دے بہت بڑے بندے ہیں. امت دے رجال عظیم جڑے نے انہاں وچ ایک نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے. اب عائشہ صدیقہ فرما دی کہ حضور دی سر انور میری جوڑی ایک سی اور میں حضور نو کنگی کر رہی سی. کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے اس منظر میں؟ اب عائشہ صدیقہ فرما دی کہ میں نبی پاک دا سر اپنی گود وچ رکھیا سی. اگر اللہ تعالیٰ مدینے شریف لے جائے نا تو اس جگہ تے حجرہ شریف دے نال ایک تھم میں جڑا ادھا حجرے دے اندر ہے اور ادھا مسجد نبوی ہے، او دے اتے لکھیا ہے استوانۃ السریر. او دے اتے ایک چھوٹا جہا لکھیا ہے استوانۃ السریر. اس دی تاریخ ہے کہ جدو حضور اعتکاف کرتے سن مسجد معتکف ہوندے سن تو حضور اپنا سر انور اس تھان تے رکھتے سن، ادھا مسجد تے حجرے دے اندر. تو اماں جی عائشہ صدیقہ حضور مسجد چوندے سن تے اماں جی عائشہ صدیقہ حجرے چ حضور دا سر دھوندیاں سن، دھو کے تے تیل لگا کے تے زلفاں نو کنگھی فرماندیاں سن. اس واسطے اس جگہ تے تھم بنیا ہوا ہے، ترکاں نے بنایا اور اس کا نام ہے استوانۃ السریر. اے یادگار ہے حضور دی تے حضرت عائشہ صدیقہ دی محبت دا. ایک جملہ عرض کرتا جاؤ. کسی نے اماں جی عائشہ صدیقہ تو پوچھا تسی پھر حضور دیاں زلفاں نو کنگھی کردے سو، حضور دیاں زلفاں کیویں دیاں سن؟ آیا 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 میں صدقے جاواں تے قربان جاواں. اماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیاں نے سوال کرنے والے ریت تے ہوا چلی ہوئی ویکھیا، اس نو بلاغت کہندے ریت تے ہوا چلی ہوئی تکیا. اما جی میں حضور دیاں زلفاں دے بارے سوال کیتا ہے، ریت تے ہوا چلنے دا کی مطلب ہے؟ فرمایا جدو صحرا دی ریت تے ہوا چل دی ہے نا تے اون دے اوتے انج کر کے نا لہراں بنا دیندی ہے. فرمایا جدو حضور نو میں کنگھی کردی ساں تے زلفاں انج لگدیاں سن جویں صحرا دی ریت تے ہوا چلی ہوئی ہے. کیا علم ہے اور کیا بلاغت ہے اور کیا فصاحت ہے اماں جی عائشہ صدیقہ دی کلام مبارک دے اندر.
آپ فرما دیا میں حضور نو اپنی گود سر لے کے تے کنگھی فرما رہی سی تے چند چودھویں دا چڑھیا ہوا سی، رات روشن سی، ستارے نکلے ہویا ہے۔ میں سوال چکیتا یا رسول اللہ کسی دیا نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر بھی ہے؟ بڑی معروف حدیث ہے، علماء اور خطباء اس کو بیان کر دیں، لنگ دیاں دس کیا گا لنگنا ہے تو کسی دیا نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر بھی نہیں۔ تے حضور نے نہیں فرمایا عائشہ مینوں کی پتہ ہے تارے کنے نے تے مینوں کی پتہ ہے نیکیاں کنیاں نے، میں کوئی نیکیاں تے نہیں گندا، نیکیاں گنن دا فرشتیاں دا کام میں، تارے کتنے نے اللہ جاندا ہے، مینوں حساب نہیں، لیکن صدقے جاواں علم مصطفیٰ دے، صدقے جاواں میں حضور دے علم تو نبی فرماندے نے ہاں عائشہ جنیاں عمر دیاں نیکیاں نے انہیں آسمان دے تارے نے، جنہیں آسمان تے تارے نے اتنیاں میرے عمر دیاں نیکیاں نے۔ آپ عرض کر دیا وَأَيْنَ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، یا رسول اللہ میرے والد گرامی ابو بکر دیاں نیکیاں کی دے دیں، تے میرے نبی پاک سرکار فرماندے نے عائشہ واہ ترکڑی ہوئے نا کسے صحیح منصف دے ہاتھ ہے جو مڑ وزن صحیح کرتا ہے، ان ترکڑی آئی حضور دے ہاتھ ہے تے وزن میں کمال دا کیتا نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے عائشہ اگر میں عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پلڑے میزان دے وچ رکھاں تے ابو بکر صدیق دی ایک نیکی ایک پلڑے چ رکھاں تے برابر موڑ نہیں آندا ابو بکر دی موڑ بھاری ہے۔ حضرت یا رسول اللہ میں قربان جامع مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، آپ میرات المناجی کے اندر لکھ دیں کہ جیڑی نیکی حضور نے ترکڑی دے دوجے پلڑے تے رکھنی ہے نا وہ ہور نیکی کوئی نہیں، وہ ابو بکر صدیق دی حضور نال غار وچ گزری ہوئی ایک رات ہے، جی دی ایک رات سمجھن والے بندے موازنہ کرن گے، جی دی ایک رات آسمان دے تاریاں جنیاں نیکیاں تو بھاری ہے وہ دی ساری زندگی کی بھی احمدیاللہ ہوئے گی۔ اے بندگانے خدا اور عاشقان مصطفیٰ نے دنیا نو کیا خبر کہ مصطفیٰ دے غلامہ دا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اگر کوئی سنگی محبت تے پیار والا ہوئے، میں جدو پڑھتا سا پیانا ایک گل جڑی تو سنان لگا، جدو پڑھ رہا سا واللہ العظیم جدو میں پڑھ رہا سا تے پڑھ دیا ہویا میری آنکھاں چو نمی آ گئی، واہ سونیا تیرے نوکر ایڈیاں اونچیاں شانہ والے کیا کمال مرتبہ ہے تیرے نوکرہ دا۔ حضور بیٹھے نے میں تقریر والا آمدہ ہے میں جملے تو دینا چاہنا پھر واپس موضوع کی طرف پلٹا گا۔ حضور بیٹھے نے اور سحری فرما رہے ہیں، حضور سحری فرما رہے ہیں، اتو حضرت بلال آئے تے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سحری دا وقت ختم ہو گیا، حضور کھاندے پہ تے آپ نے بس نہیں کی تھی کھاندے ہی رہے، بلال پیاندے نے سونیا سحری دا ویڑا، بڑی مہربانی ذرا لطافت التوجہ لے کے جایا جی اس جملے تھے، یا رسول اللہ سحری دا ٹائم ہو گیا، حضور مڑ کھاندے رہے، ایک لمحہ رکے پھر عرض کر دیں یا رسول اللہ میں نو اللہ دی قسم ہے سحری دا ٹائم ہو گیا تے جیڑا لقمہ حضور ایتھے لئی جاندے ہیں پیچھے کر اوئے ہوئے 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 جیڑا ایتھے لئی جاندے سن وہ واپس رکھ دیتا۔ عرض کر دیں سونیا باقی لوگ جیڑے قریب سن یا رسول اللہ پہلی باری بلال آکھیا ہے تے تسی کھاندے رہے ہو، جدو دوجی باری قسم اٹھائی نے تے برکی بھی اتا نہ ہو لے گئے لقمہ تھلے رکھ دیتا جی دا کی مطلب ہے؟ جیڑے بندے پیار آلے ہو میرے جملے غور کرا جائے اور آج دی تقریر چہم جملہ لے کے گھر جایا جائے۔ حضرت محمد کریم فرما دے نے جدو پہلی باری بلال آکھیا نا
کہ یا رسول اللہ سحری دا وقت ختم ہو رہا ہے، تے بلال قیاس فرما رہے سی کہ سحری دا ویلا ختم ہو گیا ہے، میں بیٹھا حجرے سا لیکن جتھوں سورج نکلتا ہے نظر مرکز سورج نے تے لگی ہوئی سی. کیا کہنے بیٹھے حضور نے حجرے تے نظر اوتھے وے جتھوں سورج اگدا ہے. فرمایا بلال قیاس نال گل پیا کردا سی، میں تک کے پیا ویندا سا اجے سورج سحری والی تھاں تے نہیں سی آیا. میں کھاندا رہا یا رسول اللہ جدوں پھیرو نہ آکھیا بھی اللہ دی قسم ہے سحری دا ٹائم ہو گیا ہے، پھر لقمہ کیوں تھلے رکھیا جے؟ فرمایا جدوں بلال نے قسم اٹھائی ہے تے سورج اجے پیچھے سی، پر رب فرشتے نو فرمایا فرشتے بلال نے قسم اٹھائی ہے سورج نو اوتھے لایا جتھے سحری مک جاندی ہے. توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ حضرات؟ سمجھ آئی کہ نا؟ اللہ نے سورج تے موکل فرشتے نو حکم دیتا، فرشتے بلال نے قسم اٹھائیے سورج نو چھتی اوتھے لیا جتھے سحری ختم ہوندی ہے، میں تاں مرکی تھلے رکھ دی. متوجہ ہو کہ کوئی نہ؟ دسو جی دا بلال ایڈی شان والا ہوئے، او دا آقا کی شان والا ہوسی. بیٹھے بچ حجرے دیں تے نظر حضور دی اسی جو ٹائم دینے ہیں نا تے آنے افطاری دا ٹائم ہو گیا ہے گولا چھٹ دے انج نہیں سی ہوندہ. بلال اے مدینہ شریف کی افطاری دا منظر ہے. بلال جی آقا شربت لے آؤ. سحری بلال پیش کر افطاری بلال پیش کرتے سن حضور نے. بلال نے اگے رکھنا، حضور نے پیالہ منہ نہ لانا تے مدینے والے سمجھ لینے سن بلال اعلان کر دیو افطاری ہو گئی. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی گل نہیں، جس لئے حضور افطار کرنا ہے. کیوں بھائی حضور بیٹھے تے مدینے ہوندے سن، لیکن جتھے سورج غروب ہوتا ہے حضور نو اتھے تک نظر آنا خبر ہوندی سی ہن روزہ ختم ہو گیا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بولے فرماتے نے دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش تک ہے تیری گزر. کیا مقام آمینہ دل اللہ فرماتے نے دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش تک ہے تیری گزر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ یہاں نہیں. اے شان ہے میرے نبی پاک سرکار دے غلاماں دی. حضرت بلال اذان پڑھ دے نا ایویں ایک جملہ دے آندا ذوق آ گیا ہے. حضرت بلال اذان پڑھ دے، حضرت بلال اذان پڑھ دے تے ذرا تلفظ نہیں سی ٹھیک ہونا دا، یہ بڑی معروف روایت ہے، انہاں دا تلفظ ذرا ٹھیک نہیں سی. تو لوگ پھر ہر جگہ تے اچھے لوگ بھی ہوندے نے اور غلطیاں کٹن والے بھی ہوندے نے. انہاں فرمایا کہ وہ بھی اچھے سن، انہاں دی نیت بھی اچھی تھی. یا رسول اللہ کسی فصیح اللسان اور صاحب زبان آدمی نو کو اذان پڑھیا کرے. اے توتلی زبان والے تے صحیح تلفظ نہیں شیندہ ادا کر دے، اے نہ کوئی نہ پڑھیا کر. آقا نے فرمایا مشکل نہیں تسی کسے اور بندے نو کو اذان پڑھ دے. فجر ہوئی ایک اور صحابی نے اذان پڑھی. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اذان پڑھ دی تھی، اذان ہو گئی، لفظ ٹھیک پڑھے نو نہ جنہ پیچھے پڑھی ہو نہ لفظ ٹھیک پڑھے. بلال تیا سادو پڑھ دے سن، ٹھیک تلفظ نہیں سن ادا کر دے، لیکن جنہ پھر پڑھی ہو نہ صحیح پڑھیے، صحیح پڑھنا رہا صحیح پڑھیے.
صحیح پڑھنے والے نے صحیح پڑھیے، تلفظ بلال نے اچھا ادا کیتا ہے، بہ کے اڈکن لگ پے، بہ کے اڈکن لگ پے، ووٹ پھر تھوڑی دیر اور لنگ گئی، پھر تھوڑی دیر اور لنگ گئی، مرغیاں بھی اذاناں دے چھڑیاں، بھائی صبح نہیں ہو رہی، صبح نہیں ہو رہی، صبح نہیں ہو رہی، کافی دیر انتظار تو بعد عرض کردے یا رسول اللہ تہجد دے معمولات ادا کرنے والا معمولات ادا کر لینے، بندے سو کے اٹھ کے نے، آقا صبح نہیں ہوندی پئی، سوال لے کے اے آئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صحابہ نو آکھو اللہ پہ فرماندا ہے جیڑا فرشتہ ہے نا، فرشتہ جیڑا سورج نو حرکت دیندا ہے انہوں اللہ نے حکم دیتا ہوا ہے جدو بلال اذان پڑھی اینو ٹور لمی کری، تے فرمایا ٹردا کیوں نہیں؟ فرمایا سونیا ٹرے کیویں جے بلال دی انہیں سنی کوئی نہیں، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان الشمس تجری، اللہ فرماتے ہیں کہ سورج جاری رہے گا، اپنی تھاں تے چلے گا، جتھے دا منزل ہے مقام ہے یہ اودے تے چلتا ہے، رکدا نہیں، اینو کوئی فرق نہیں پیندا بھئی کون مر گیا کون زندہ ہے، کیویں دا دن ہے کیویں دی لوگاں دی حالت ہے، جنگ ہے امن ہے خوف ہے، جو بھی ہے چلے یہ چلے گا، سردی گرمی بہار خزائیں دا کم چلنا ہے چلے گا، لیکن اس دن نہیں چلتا پیا، توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ، وہ نہیں چلتا پیا، اللہ اکبر کیویں چلے؟ جدو حضور نے فرمایا نا تو نہ پڑھی کسے صحیح زبان والے نو پڑھن دے تو اجرے چ بہ کے رون لگ پے، بھئی سونے آج صحیح دیندے ہوندے آج میری بھی باری ختم تے نہ ہوندی، جے میری زبان وچ کوئی لکنت ہے تیری وجہ سونے میں تے نہیں نہ تو بنائی ہے جدی دل دیتے ہی ہو دے صرف تیرے نبی دا پیار ہی رکھیا ہوئے ہے۔ حضرات دی وقارو دور ہو رہے ہیں وہ دو فرماتے نے میں کو جی میرا مدنی سونا تے میں کیوں کر سنو بڑی گل ہے بھائی تسی بغیر آکھن تو آج تک اچھی پہ بول دے ہو نہیں، آج میں نہیں آکھیا تسی پھر بھی ٹھیک سپیڈ دے جا رہے ہیں۔ حضرات دی وقار سلطان باہو بولے فرماندے نے میں کو جی میرا مدنی سونا میں کچھ نہیں میرا ماہی اچھا ہے، میں نو ختم کی تھی سارے کام بندے نے، جنی دیر تھی میں نہ مکے کام بندہ، میں مکانی بڑی اوکھی ہے، باج فقیران کسے نہیں ماریا باہو چور اندر داہو، اے میں بڑی اوکھی مردی ہے بیلیاں ہو، ان مکانی تے کام ہے۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے میں کو چی لٹایا ہے سینے تے پتھر بارا ہے تے گلے وچ رسی پائی ہے ہاتھ وچ رسی ہے تے آخری انہاں دا مطالبہ ہے سی چلو ساڈیاں بھی نہ مان پر محمد تے رب نو بھی نہ مان، نیوٹرل ہو جا مطلب تے آپ ایڈے بھاری پتھر ایک بھی آندے آہدل 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 حضرت ابوبکر صدیق کوڑو لنگے ویکھیا اللہ اکبر صدقے جاواں آدھے کھلو جا میں نو حضور نال گل کر لین دے، بلال تھوڑی دیر صبر کری میں نو ذرا اپنے آقا نال گل کر لین دے، توجہ ہے گویا حضرت ابوبکر بلال نو فرما رہے ہیں عاشق ہوئے کمامی تے دل رکھی مانگے
پہاڑا عاشق ہوئے تے عشق کمامی دل رکھی مانگے پہاڑا لکھ لکھ بدیاں تے تانے مینے حسن باغ بہارا منصور جے چک سوڑی چاڑے جڑے واقف کلے اسرارا سجدیوں سری نا چکی یہ باہو تے باویں کافر کے ہزارہ ابھی پیسے آنے پہ آج دی رات چھٹی ہے ذرا بیٹھے رہو مہربانی تھوڑی یہ دینے ہی ہوئی ہوئے تو جس لئے تقریر مکی ہو سڑے دے رہے ہیں ہونی دیر کوئی نہ اٹھے تھوڑی مہربانی ذرا گل کر لینا ٹائم بڑا تھوڑا متوجہ کے نا توجہ ہے ذرا تھوڑی گرامی قدر آباب میرے حضور کو گئے کہ جدو دس جانا بلال دیا ہے حالت ہے مہربانی کر کے توجہ کرو جدو دس جانا سونے میں ایس حالت ہے بلال میں بیکھے تھے حضور رون لگ گئے حضور توجہ کوئی نہ کی گل دے حضور رون لگ گئے جن دن بندے نے پیار ہوئے نا جدو بندے نے پتہ لگے وہ بھی کردہ ہے تیڑا ڈاٹا کردہ ہے کہ میری حالت میں کہ حضور نو رون آ گیا ہے کٹی قسمت آڑے بلال نے میرے حضور رون لگ گئے تھے ابو بکر صدیق کردے نے سونے رون دے کیوں ہو فرمایا میرا دل کرتا ہے بلال آزاد ہو جائے میں اٹھ بیٹھے امیہ نوادے نے سودا کھارا انہیں کہا تو اڈے کو ایک غلام ہے فیستاس رومی گورے رنگ دے چٹا ہے تو بڑا سونا ہے وہ منو چدے تھے اکاڑا تھول ہے نال میں 40 اوکیا چاندی لینیاں انہیں منہ چو سودا کیتا تھے آپ نے فرمایا قبول ہے جدو سودا ہو گیا امیہ کہندہ ہے ابو بکر تو تجارت بڑی سونی کرنا ہے سیانا بڑا ہے یہ کیویں دا سودا کیتے ہی کاڑا لے تے چٹا دیتے ہی نال چاندی بھی دیتی آ میرے کوڑا بلال ہوندا تے میں 1 روپیے دے بدلے چ بھی ان نایا خریدنا تے ابو بکر مسکرا کے فرماندے تو تا 1 روپیے وچ نہ خریدنا تے میرے کول یمن دی بادشاہی ہوندی تے میں دے کے بھی بلال مڑ لے لینا کیا کہنے کی فرماندے میرے کول یمن دی بادشاہی ہوتی تے میں ساری دے کے بلال لے لواں تینوں کی پتہ ہے دا مصطفیٰ دی نظر اچھ مقام کی لے کے حضور کو لائے گھر لے کے جھاڑیا صاف کیتا تے نمیں کپڑے پہنائے تے لے کے حضور کو لائے سنیا بلال آدھرے میں خرید لیا ہے توجہ جدو کسے بیلی نہ پتہ لگے نا بھائی انہیں سودا بڑا سستا لیا ہے تے بیلی آنکھ لیں نے یار میرا بھی حصہ نہیں رکھ لیں گا سودا بڑا ہے تے نفع بڑا ہے کوئی حصہ میرا بھی پال ہے آنکھ لیں دینا جدو ابو بکر لے کے آئے نا تے حضور فرماندے نے ابو بکر مینوں بھی پارٹنر نے رکھ لیں گا اس سودے دا مینوں بھی پارٹنر نے رکھ ایک کوڑ ہوئے جڑا آندہ میں روپیے چ بھی نہیں دیندہ ہے روپیے وچ بھی نہ خریدہ جنہوں ایڈا مانگیا خریدے ایک حضور نے جڑے آندہ نے مینوں بھی حصے دار نے رکھ لیندہ فرق کیے فرق حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا فرمان نے کچ بھی منکا تے لال بھی منے کا تے اکو رنگ توہاندہ پر لکھ سرافہ ملی پو
سیا کو جدو سراف کو پتا تے ادو لگتا ہے نا جدو سراف کو گل آوے متوجہ ہے اور کوئی نہ حضرات مسئلہ سمجھے چاہ رہے ہیں بڑی مہربانی طرح سمجھے رہے حضرت بلال اندر نے تے روندیاں روندیاں اللہ دی بارگاہ چل کہتے ہیں یا اللہ دیا جی زبان صحیح ہوندی اس خدمت تو محروم تے نہ ہوتا جدو یہ گل کی تھی نا اللہ فرمایا کالے رنگ دیا یار دیا بلیا گھبرائی نہ تیرے پیار دا مول پا چھٹاں گے حضرات دی وقار سورج چڑھ گئی نہیں حضرت بلال فرمان دے پہنے میں کو جی میرا دل پر سونا کہ میں کیوں کر سنو سونی بھی کوئی نہیں تے اداواں بھی کوئی نہیں میری جی کی میں باجا سی نا میں سونی تے نا گن پلے تے میں کیوں کریو سنو بھاوا ہو دیو میرے ساٹھے ان بڑھدانا تے میں لکھ وسیلے پاوا اے افسوس ہمیشہ میاں حضرت پاؤ تے میں سکھ دیا نہ مری جاوا ایک سسٹم ہے میں اتنا نہیں جانتا اس ٹیکنالوجی نو لیکن وہ ایک سسٹم ہے بھئی وہ دے اگے جدا موبائل ہوئے نا وہ دا منہ آوے تو وہ تاں کھل دے یہ ہے کہ نا انہوں کہتے ہیں فیس لاک وہ دا منہ آوے نا آگے دوجہ سارے منہ پہ اگے کرن وہ کھل دے سونے منہ بھی اگے کرو تو اندر نہیں وہ اگے لیا ہو جدا اگے میرے وچ فوٹو ہے بڑا سونا مگے بندہ منہ کرے با آئی دا سونے یہی دے تے کھول جاتے وہ موبائل آندے نا کوئی اور نہ وے وہ یہ دے تو سونا لے آندے ہون تے کھول جا موبائل نہیں کھولنا وہ باویں پینے نہ کڑا بھی ہوئے وہ لے آؤ تے آکھے گا ہون کھلا گا اے گل سمجھو بھائی فیس لاک لگ گئے موبائل آندے نا ادو کھلنا ہے جدو او دا منہ سامنے آوے گویا اللہ نے سورج نو بلال دی آواز دا لاک لائے ہے جدو بلال دی آواز سنے ڈور پوی کوئی سمجھ آئی نہیں گل نہیں کوئی نہ جبریل کی تیجی اول نے بولیا تے تاں ٹرنا صحابان کہتے سونے دین کیوں نہیں ہندہ بے فرمایا جاؤ بلال نو آنکھو اذان پڑے سورج تاں ٹرنا ہے حضرات اگر کوئی بندہ عقل والا بیٹھا ہے فاتح میرو یا اولی الابصار دیکھو جدے غلام دی آواز تے اللہ کائنات دا سسٹم جام کرے اس غلام دے آقا محمد دی کیا شان ہوئے گی کائنات دا سسٹم تے بلال روک چھڑے ہے آقا دی کیا شان ہوئے گی سمجھ آ رہی کہ نا اے مقام ہے میرے پاک نبی دے غلام
علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے دیا فرماتے نے ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشے مننا بخارا نہ بدخشا اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقتی میں قرآن. کیا کہنا اقبال دیا فرمانے نے قہاریو جباریو کتو سیو جبروت یہ چاروں انا سر ہوں تو بنتا ہے مسلمان یہ چاروں انا سر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. کیا کہنے علامہ اقبال دے آپ فرما دینے دونوں جہاں ہے فقط مومن جانباز کی میراث وہ مومن نہیں جو صاحب لولا کی نہیں. کوئی مومن دی شان گھٹ ہوندی ہے کوئی مومن بن کے وقایت صحیح کوئی مومن بنے نا دونوں جہاں ہیں. مومن جہاں باز کی میراث وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں. مومن کوئی نکی جی شے ہوندے. علامہ اقبال دا معروف زمانہ شعر اس کلام دی وضاحت کر دیا فرمان نے کی محمدی سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمدی سے وفا وفادار بیٹھے ہو سکتا ہے کمرے میں کوئی دو وفادار بیٹھے ہوں اے بھی ڈردیاں پیانا توجہ ہے کہ کوئی نہ وفادار کوئی ہوئے نا حضور دا وفادار ہوئے حضور دا تے شان بڑی ہے وفادار ہوئے یہ شرط ہے جدو اندر جاتی ماری ہے تو بے وفا اسی سارے حضور دے وفادار نہیں بن دے پہ وفادار کا تو مرتبہ پتہ ہے وہ کی شان ہوتی ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کیا کمال دا جملہ بولے فرمانے کی اکھا بند کر کے اندر جاتی مارو بھلا تسی وفادار میرے لونانا ویکھو اپنے اندروں ویکھو تسی وفادار ہو کیا حضور دے وفادار ہو آدھا اندر ویکھو ایک باری اپنے اندر ویکھو ارونا ویکھو اور آنکھیں ویکھنا جی اندر ویکھو دل لے جاتی مارے ہوگے تو انشاءاللہ تم سمجھ آئی جانی ہے وفادار ہو تیجے وفادار ہو بھی ہے تو اقبال فرمانے کی محمدی سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ تیرے تیری نبی دا نال میں گا یا رسول اللہ پکارے گا پھر وفاداری بھی تے حد ہو گئی. بلال وفادار بلال اس بس پہ یہ وفادار ہے جدو وفاداری کی دل فرما ہوں تو بولیو تو سسٹم کائنات دا تاں چل سی کی
محمدی سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے سورج دت مسئلہ چھوٹا دیا ہے وفاداری کر حضرت عمر فاروق بیٹھے نے حضرت عمر بن خطاب بیٹھے نے دھوپ چڑھی ہے تے آپ کوئی کم پہ کر دیں دھوپ سی کم کر رہا تھا نا تے پشت تے کمیز کوئی نہیں سی کمیز اتاری ہوئی سی آپ جو دھوپ لگی نا سرکار میں سورج کنڈ مگر سی پشت نو دھوپ لگی تے آپ نے انج کر کے دیکھا توجہ ہے کہ کوئی نہ آپ نے سورج دیاں اکھاں وچ اکھاں پائی سورج دی اکھ وچ اکھ کوئی نہیں پا سکتا جے اندازہ کرنا ہوئے تو جس لئے چڑھ کھلوگے اس لئے پا کے ویکھ لیا ہے توجہ ہے سورج اللہ کی نشانی ہے جو ایک نشانی ہے آیاتم من آیات اللہ جدوں حضرت عمر فاروق نے اکھاں چکھا پائیاں تے غصے نال دو بندے جدوں اکھاں وچ اکھاں پین غصے نال تے مڑ نیویاں پیڑا او کرتا ہے جیڑا کمزور ہوئے ایک گل بھی ہے کہ نا جیڑا ویک ہوئے کمزور ہوئے وہ تھلے کر لیندہ یا انج ہو جاندہ ہے چلو یار یہ بندہ تکڑا ہے ٹھیک ہے نا ہن سورج دیاں آنکھاں نے حضرت عمر دیاں آنکھاں ہیں تے حضرت عمر دیاں آنکھاں نے سورج دیاں آنکھاں ہیں تے جدو حضرت عمر نے جلال نہ تکیا نا تے اللہ فرمایا سورج آنکھاں باندھ کر لے عمر میرا بندہ ہے آئے ہائے 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 جدو سورج نے اکھاں نوٹیاں نہ تے اندھیرا ہون لگا تے حضرت عمر مسکرا کے فرماندے چڑھے آ رہا ہوں میرے اللہ کا سسٹم ہے توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ اے میرے نبی دے غلام نے توجہ ہے اے ویکھن تے سورج نظراں بند کر لیندا ہے تے دھوپ ختم ہو جاندی ہے تے جدو حضور ویکھن گے نا حضور ویکھن گے حشر دے میدان وچ جہنم آ متوجہ ہے کہ کوئی نہ ایک جملہ میں اکثر بولتا ہوں نا حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے نے جدو بندہ مومن جہنم دے قریب تو گزرے گا نا تو جہنم اللہ دی بارگاہ چل کر گی یا اللہ یہ بندہ کون ہے اے دے سینے میں کیڑی آگ ہے جیڑی میری آگ نو بھی کھائی جا رہی ہے جیڑی میری آگ نو کھائی جا رہی ہے دے وچ کی ہے اللہ فرمائے گا جہنم اے دے سینے وچ عشق دی آگ بڑی ہوئی ہے اے دے سینے وچ عشق دی آگ ہے جیڑی تیری آگ نو بھی کھائی جا رہی ہے جیتے عاشقاں دی یہ شان ہے اس آقا دی کی شان ہوئے گی اللہ حضرت ایک تخیل بیان کر دیں کہ جدو حشر دا میدان ہونا ہے حشر دا تو بڑا ڈانڈا گیا وہ ویڑا ہونا ہے بندیاں تھے میں تھوڑا جا ٹائم پھر دعا کر لیا بڑا مشکل جا ویڑا ہونا ہے بندیاں تھے بندیاں کو گناہ ہونے تھوڑے تھوڑے ساڑھے رنگیاں کول ہونے نے گناہاں دے کھلواڑے اور نکیاں گڈیاں والے نہ ختم سی سنو غور نال جنہ دے تھوڑے تھوڑے ہونے جنہ دے ڈھیر ہونے انہاں پہ گل سنانا گناہاں دے کھلواڑے ہونے فارسی چ کھلواڑے نو آندے نے خرمن اردو چاندے ڈھیر تے پنجابی چاندے کھلواڑا کنک دے ڈھیر نو کھلواڑا اعلی حضرت ایمل برکت فرماندے نے بھائی اس ویلے بندیاں سنگل لگے ہونے سلاسل واغلالا وسعیرا بندیاں سنگل لگے ہونے جہنم وال جان دیاں تیاریاں بھی ہوندیاں ہونیاں نے اتو حضور آ جانے اللہ اکبر کبیرہ اتو حضور آ جان گے اتو حضور آن گے میرے حضور تشریف لے گے اللہ اکبر جان جان نہیں آ جانی جے تو حضور آ جانے بھائی حضور آگے نے حضور آگے نے حضور آگے اللہ حضرت فرمان گے وہ حضور آگے نے تو مڑ گئے اللہ حضرت فرمان نے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنے
محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے، دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سمجھ آئی کہ کوئی کسی دی چادر 4 بندے ہوندے نے، کسی دی چادر 10 بندے ہوندے نے، اباڑی وڈی بھی ہوئے تے 2-3 بندیاں تو بعد بندے چادر وچ نہیں ہوندے۔ تے میرے نبی دی چادر ہے نا، یا اللہ حضور دی چادر کتنی وڈی ہے، تے اللہ قرآن ہی دسے حضور دی دامن رحمت کتنا وسیع ہے۔ حضور فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے رحمت میرے نبی دی ایڈی ہے، کائنات نکی ہے، میرے نبی دی رحمت مڑ بڑی ہے۔ بریلی والی سرکار فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے، دامن محبوب کو وسعتیں۔ سنگی سمجھ سکتا ہوئے تے تصور نال میدان حشر جائے گرمی بڑی ہے۔ لا ذل الا ذلہ، اللہ دے عرش تو سوا کسی شے دا سایہ نہیں ہونا۔ تے چادر حضور نے انچ کیتی بوراں آ جاؤ، حضور نے چادر کھول کے فرمایا اوراں آ جائے۔ اور مڑ چس والی گل پتہ کی ہے، اعلیٰ حضرت عاشق رسول نے آپ فرما دے بجی دی چوری کیتی ہوئے بندہ وہ دے تو لکتا ہے، بدار پہ آندا ہوئے بندہ تے پتہ ہوئے بھائی دے پیسے دینے میں تے نہ زیادتی کیتی ہے، میں دی منی نہیں، میں دا بگوڑا تے بندہ بدار وڑا ویندا ہے، گلی وڑا ویندا ہے، بدار وڑا جاندا ہے، بندہ وہ دے تو دور رہندا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے سونے ایتھے معاملہ بڑا مختلف ہے، چور بھی تیرے ہاں چھپدے بھی تیرے کول۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ، چور بھی حضور دے تے چھپدے بھی حضور کولا۔ فرماندے نے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اسی کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ سنیا چور بھی تیرے، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ حضور نے دامن کھلا رہا ہوں، آ جاؤ انا لہا، آ جاؤ اوہ آ جاؤ گناہگارو۔ کوئی نہیں بندہ جڑا اتھے بولے من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، حضور نو اجازت ہونی ہے اللہ دی بارگاہ وچ بولن دی، اور کسی اے اجازت نہیں بھئی بولے۔ تائیں تے بریلی والے فرماندے نے وسعتیں دی خدا نے، دامن محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے، دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے۔ تو نہیں سمجھ آئیے جی، تو جی شعر کی سمجھ نہیں آئی، میں مڑ سمجھا کے مڑ پڑھنا۔ گلی لڑ پاؤن نہ دو منڈے آپس بچے، تے ایک دی ماں لے کے آ جائے، ماں دوجے دی کھوڑ با تیرے پتر نے میرے منڈے نے ماریا ہے، تے ماں پاک بھی ہوئے نا بھئی اس ماریا ہونا ہے، تے وہاں دیئے میرا پتر انجدہ ہے ہی نا۔ وہ کی آتی ہے میرا پتر انجدہ نہیں انہیں کسی نال کدی وعدہ کیتا ہی نہیں، میرا پتر نہیں لڑدا کسی نال،
وہ آدھی ہے میں جو اکھاں نال ویکھیا انہیں ڈایا سی تھلے ماردا سی پیا، وہ آدھی ہے تینوں غلط فہمی ہوئی ہونی ہے، میرا پتر انج دا نہیں۔ یہ ایک ماں ہے، ایک ماں ہے تے اون دا اتنا پیار ہے، ہوندا جرم ویکھ کے بھی منتی نہیں، تے حضور نو 70 ماواں جتنا پیار ہے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ میاں صاحب فرماتے ہیں جن عیب میری ماں نے کجے، ساس کجے تے جانا، ساس نہیں کجدی ماں کجدی ہے، ماں کجدی ہے، تے میرے نبی دی امت نو فیضان نصیب ہے حضور دے صدقے۔ ایک ایدے فرشتہ ہے، ایک ایدے دو، جڑا ایدے والا وہ نیکیاں لکھدا ہے، ایدے والا گناہ لکھدا ہے۔ تے مڑ رب سونے نے نبی دی امت تے شفقت ایڈی کیتی ہے، ایندے نالوں اینوں پھل زیادہ لائے نے۔ پھل دا مطلب سمجھ دیو نا، سب انسپیکٹر نو زیادہ ہوندے کانسٹیبل نو تھوڑے ہوندے، سمجھ آندی پئی؟ ایدا او دا اونچا ہے، ایدا نیواں ہے۔ گناہ لکھن والا منشی عہدے دے اعتبار نال لکھا ہے، ایدے والا اونچا ہے، ایدا روب ایدے تے حضور دے صدقے۔ کیوں؟ جدو بندہ کرتا ہے نا نیکی، اے دا لکھ چھڑتا ہے۔ ایک حدیث چاہتا ہے اجے بندے نیکی کرنی ہوندی ہے نیت کرتا ہے تو اے لکھ چھڑتا ہے۔ اے آندا ہے کرتے لین دیو، وہ آندا ہے نیت نس کیتی ہے دا تے لکھن دے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ حدیث صحیح دے اندر موجود ہے جدو بندہ نیکی دا ارادہ کرتا ہے اے لکھ چھڑتا ہے۔ اے ادلا پوچھتا ہے کی لکھی تو آندا ہے میں نیکی دا ارادے دا ثواب لکھ چھڑیا، تے جدو کر لوے ادو ایک نہیں لکھدا، اے 10 لکھ چھڑتا ہے۔ مڑ بندہ کرتا ہے غلطی، غلطی دا ارادہ، اے آندا ہے میں بھی لکھاں، اے آندا ہے نہیں اجے ارادہ ہی کیتی تے نہیں سنا۔ اچھا ٹھیک ہے، مڑ وہ بندہ وہ گناہ کر دیندا ہے، اے آندا ہے اجے نہ لکھی۔ کیوں؟ وہ آندا ہے کیتی سو ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اجے کیتی سو نہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اجے نہ لکھی۔ اچھا جی نہیں لکھدا، وہ بیٹھا رہندا ہے نہیں لکھنی۔ تھوڑی دیر گزر دیئے بندہ دوجی نیکی گناہ دا ارادہ کر لیندا ہے، اے آندا ہے لکھاں، آندا نہیں اجے نہ لکھی۔ خدا کہ ہن تے 2 ہو گئی ہیں، اسے کہ کھلو جا اجے نہ لکھی، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ وہ پھر گناہ تریجا کر دیندا ہے، پھر چوتھا کر دیندا ہے، جدو کر لیندا ہے 5، وہ آندا ہے ہن لکھاں، وہ آندا ہے نہیں ٹھہر جا۔ اتنی دیر نو بندے نو نیکی دی توفیق نصیب ہو جائے تے اے آندا ہے 5 لکھوں میں نیکیاں، تے تو 5 لے لا، او دے بدلے 5 گرا چھڑ۔ متوجہ ہے ہو کہ کوئی نہ؟ اللہ فرمایا محبوب سونے اپنی امت نو دسو، قل یا عبادی، محبوب فرماؤ میرے بندیاں نو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے او بندے جنہ اپنے نفس نال زیادتی کر رہی ہے، جنہ دے نفس گناہ نال بھر گئے، انہوں نے فرماؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے، میری رحمت تو مایوس نہ ہویا جے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ جننے بھی ہوئے معاف کر دیاں گا۔ جننے بھی نوجوان آیا حضور دی خدمت ہے، وہ کہا یا رسول اللہ میں بڑا گناہ کیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کڈا وڈا ہی؟ یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا وڈا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تیرا جڈا بھی وڈا ہے اللہ دی رحمت تو بھی وڈا ہی۔ یا رسول اللہ نہیں اللہ دی رحمت تو وڈا نہیں۔ فرمایا جنی دیر تک وہ وڈا نہیں ہو مڑ معافی مانگ لا جا، اللہ سونا تینوں معاف چکر سی۔ متوجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بازار ہی لنگیا جاواں تے ایک عورت کہتی ابو ہریرہ ایک مسئلہ دسی،
میں کہ جی پوچھو، جو بی بی پوچھ دیئے اگر کوئی زنا کرے بچہ پیدا کرے تو ان قتل کر دے وے، معافی ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کہا کوئی معافی نہیں، وہ ہلاک ہو گئی، عورت روندی روندی پیچھے ٹر گئی۔ فرماتے ہیں میں سوچیا حضور دے ہوندیا میں فتویٰ کیوں دیتا ہے، میں حضور تو تے پوچھ لوں۔ فرماتے ہیں میں حضور تو پوچھے یا رسول اللہ اگر کوئی عورت زنا کرے اور بچہ پیدا ہون تو بعد بچے نے قتل کر دے وے تو ان معافی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو مانگ لوے تے اللہ غفور الرحیم معاف کر دے وے گا۔ متوجہ ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں گلیاں میں پھر کے اس عورت نو لبن لگ پیا، لوگ کہن ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں کہوں کوئی جی دی عورت ہوئے، میں ان مسئلہ غلط دس بیٹھنا، کوئی جی دی عورت لبے۔ فرماتے ہیں پورا دن میں ڈھونڈتا رہا، مڑ رات آئی اس سے تھا کہ وہ عورت میں نظر آئی۔ میں انہوں بلا گیا کہ او بی بی جا اپنے رب کو معافی مانگی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ معافی دینا لائی، اللہ غفور الرحیم ہی جا۔ وہ بی بی چلی گئی تے کہتی ہے ابو ہریرہ جے میرا اللہ ایڈا غفور الرحیم ہے تو میں اپنا باغ اللہ دی راہ تے صدقہ کرنی ہے، میرا رب معاف فرمائے چاہ۔ میرا اللہ فرماتے ہیں اگر کسی دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر ہون مڑ ایک باری معافی چمنگے میرا مالک مڑ معاف فرما چھڑ۔ کتنا غفور الرحیم اللہ ہے، کتنا مہربان ہے مالک کہ سانو منگدیاں دیر لگ دیئے انہوں دیندیاں دیر نہیں لگ دی۔ توبہ حضور فرماتے ہیں ایک دروازے دا نام ہے، 40 سال اگر کوئی مسافر مسافت طے کرے تو پھر دروازے دی ایک سائیڈ کو دوری سائیڈ تے جاندہ ہے، اتنا بڑا دروازہ ہے اور وہ کھلا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کدو تک کھلا ہے؟ فرمایا جدو سورج ایدو چڑھنا ہے ادو اس دروازے بند ہو رہے ہیں۔ کس ویلے تک دعا کریے معافی مانگ لئیے تے اللہ معاف کر دیندہ ہے۔ میرے نبی پاک سرکار دی گفتگو دا مفہوم سماعت فرما، حضور فرما دیں جان نکلنی شروع ہو جائے، نکل دیاں گلے تک روح آ جائے، اتھے آ کے بھی بندہ آکھے مولا معاف چکر تے میں معاف کر چکر۔ انہیں دعا گا تسی کی لو ہے ایتھے آ جائے جان تے موڑا کے معافی دیں تے نبی پاک فرما دیں اللہ موڑ معاف کر چھڑ۔ آج نوان دن ببندے دا گرڑو بولتا بھی ہے پنجابی آلے آلے بھائی تھے آ گیا چناڑی کھلی سے اتھے بھی سمنگے تے اللہ اکھرہ میں چھڑیا۔ جدو اللہ شیطان ہوا کہنا با نکل اور نکل ہے اور ساکھیا نکل جانا پر میں تیریاں بندیاں نو گمراہ کرنا ہے۔ اللہ فرمایا تو گمراہ کرتا رہی جے مانگ لے انہیں تو میں چھٹ دیاں راڑی، تو گناہ کریں دا رہی اے تینو اختیار دے چھڑیا ہے، تو کریں دا رمی تیری آخری ویلے تک بھی میرے کو منگ دے رہے تو میں بھی انہوں نے معافیاں دے دیاں رہنے۔ متوجہ ہو گے نا؟ شیطان بھی اپنے لئے بڑی گل کی تھی پر وہ دی رحمت بڑی بڑی ہے۔ اللہ فرمایا تو کر لیں جیڑا کر لیں، آخری ویلے تک بھی میرے تو جس مانگ لی میں چھڑ دے۔ تو پھر جب بندہ توبہ کر دا ہے نا شیطان پیٹ دا ہے بہت ہی رحمت اتنی بڑی ہے، میں جنی زور بھی لایا میں بڑا قابو کیتا مڑ معاف کر چھڑیا سے، سارے گناہ دے ڈیلیٹ ہو گئے، یہ سارے پھر ریموو ہو گئے، ایک ہی ہویا ہے میرے نال کی ہو گیا، میری محنت ضائع ٹر گئی۔ میرے پاک نبی فرما دیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ انی اتوب فی الیوم 100 مرہ۔ حضور فرما دیں اللہ دے بندے اور رب کو توبہ کیتا کرو میں بلندی درجات واسطے 100 مرتبہ دن نے چلا دی بارگاہ توبہ کرنا۔ حضور دی توبہ گناہاں واسطے نہیں بلندی درجات واسطے ہوندی ہے، وہ ساڈے واسطے سنت بنائے سن۔ حضور فرماتے ہیں توبہ کرتے رہیا کرو، توبہ کرتے رہیا کرو، استغفار کرتے رہیا کرو اپنے رب کو۔ توبہ کرنا اے عبادت شامل ہے،
اللہ نو توبہ کرن والے بندے بڑے چنگے لگتے ہیں. اللہ قرآن میں خود فرماندا ہے کہ مینوں توبہ کرنے والے بندے بڑے چنگے لگتے ہیں جڑے توبہ کرن. حضرات دی بکار میرے اللہ فرماندے انہ کان للأوابین غفورا. اللہ توبہ کرن والےاں نو بار بار گناہ کر کے آنے والے یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے پسند کرتا ہے. میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے کو آن، تاں کہ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ فرماتے ہیں انہ هو الغفور الرحیم. تیرا ٹائم لنگ گیا بابا سنی بیٹھے ہو. گرامی قدر احباب جیڑا بندہ اپنے خالق کو اپنے گناہوں دی معافی مانگ لے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک شرک نہ کرے آجے، شرک دی معافی نہیں، باقی ہر گناہ اللہ چاہے تو معاف ہو جائے گا. جن نے سجدہ کیتا رب تو علاوہ کسے نو اس شرک دی معافی، کسے جھنڈے نے سجدہ کیتا، کسے پنجے نے سجدہ کیتا، کسے گھوڑے نے سجدہ کیتا، کسے قبر نو سجدہ کیتا، کسے پیر تے مرشد نو سجدہ کیتا، انہوں معافی کوئی نہیں ہونی. باقی جننے گناہ بھی ہوئے جو میرے مالک نے چاہا تے معاف کر چھڑے. اے شرک نہ کرے آجے تواڈی بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ پہ فرماتا ہے میرے بندو میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے. شرک دی معافی کوئی نہیں، باقی ہر گناہ رب چاہے تو معاف فرما دے. اے اس خالق دی کرم نوازی یہ بندے تھے جدے بھی بڑے گناہ کر کے آ جاؤ معافی چا منگو تے سونا دے چھڑتا ہے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دن لفظات اختتام کروں گا. آپ فرماندے نے میں آئینی تے دل کنے رستہ تے کیوں کر کرا سنبھالا تکے دیونے والے بودے تو ہاتھ پکڑن والا سیواری میں توبہ بنی تے میں اپنے اتبارا اللہ فرماتے ہیں توبو الاللہ توبتا نسوحا. یا رسول اللہ توبہ نسوح تو کی مراد ہے؟ فرمایا جیڑی توبہ تو بعد او گناہ مڑ نہ ہوئے انہوں آدھے نے توبتا نسوحا. توبو الاللہ توبتا نسوحا، اللہ دی طرف توبہ نسوح کرو. یا رسول اللہ توبہ نسوح کیا ہے؟ فرمایا جیڑی توبہ تو بعد او گناہ، مثلا کسی نے توبہ کی تھی میں زنا نہیں کروں گا، پھر نہ کیتا تو دی توبہ توبہ تن نسوحا ہے. تے جے اٹھویں دے مڑو غلطی کیتی تے پھر توبہ نسوحا، پھر توبہ تن نسوحا نہیں، لیکن مڑ بھی نہ امید نہ ہوئے، مڑ منگتا رہے. حضور میاں صاحب نے اس طرف اشارہ کیتا تھا فرماتے نے سیواری میں توبہ بنی
اعتبارا تیرے فضلی کرم دیاں سایاں تے میں آسان رکھنے والا جے ویکھاں میں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھا تیری رحمت ولے تے بلے 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 چٹی چادر اے عملہ والی تے ویکھی داغ نہ لاوی جنیا حشر دہاڑے پھر نہ آکھیں تے ہائے ربا کی بنیا چنگے عملی کمال بندیا تے کر کچھ یاد الہی خبر نہیں کس ویلے تو تے تو ہو جانا راہی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جویں پانی لوہے نو لگے نہ تے اونوں زنگ لگ جاندا ہے ایویں گناہ کریے تے دل نو زنگ لگ جاندا ہے یا رسول اللہ علاج کیے فرمایا دل تے زنگ لگا ہوئے تے موت نو یاد کریا کرو اور کثرت نال تلاوت قرآن مجید کریا کرو دلاں دا زنگ موت نو یاد کردیاں لے موت یاد آئے گی موت نو یاد کرو گے تو دلاں دا زنگ اتر جائے گا تلاوت قرآن مجید کرو گے دلاں دا زنگ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ جس وقت قرآن سنو رویا کرو امام غزالی لکھتے قرآن سنو رویا کرو کسی نے عرض کی تھی جی رون نہ آوے تو مڑ کی کرے فرمایا رون والی صورت بنا لیا کرو مڑ بھی رب راضی ہو جاتا ہے نہ بھی رون آوے قرآن سن کے تے رون والی صورت بنا لیا کرو رب مڑ بھی راضی ہو جاتا ہے اللہ کتنا کریم تے مہربان ہے تھوڑی جی ذکر ہوئے گا تھوڑے چند منٹ اس تو بعد انشاءاللہ 10 منٹ غالباً اس طرح راؤنڈ اباؤٹ ذکر ہوئے گا اور اس تو بعد دعا ہوئے گی آپ حضرات اپنے اپنے گھرانوں تشریف لے جا سکتے ہو اللہ کریم آپ سب دی اور میری حاضری قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے دلانوں صاف تے ستھرا بنائے